اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی پیدائش پر خود خانہ کعبہ نے اپنی دیواریں کھول دی تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ یقین نہیں آئے گا نا؟ لیکن یہ کوئی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کے گواہ خود کعبہ شریف کی وہ دیواریں بنی جن پر آج بھی لاکھوں مسلمان نظریں جماتے ہیں۔ وہ بچہ جس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں مگر دنیا پہلے ہی جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، وہ ہستی تھی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بات ہے آج سے کئی صدیاں پہلے کی، جب مکہ کی سرزمین بتوں کے سائے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کعبہ شریف جو اللہ کا گھر تھا، اس کے ارد گرد بت کھڑے کیے گئے تھے۔ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان پتھر کی مورتوں کے سامنے بھی جھکتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حق کی آواز کمزور تھی اور جہالت کا بول بالا تھا۔ اسی مکہ میں ایک معزز گھرانہ آباد تھا، ابو طالب اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد۔ ابو طالب مکہ کے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اسی گھر کی چھت تلے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ ان دنوں فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی۔ زندگی آسان نہیں تھی، مکہ کا ماحول، بتوں کا غلبہ اور ایک مسلمان عورت کے دل میں اللہ کی محبت، لیکن اس سب کے باوجود ان کے چہرے پر اطمینان تھا، دل میں یقین تھا اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہتا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، اور اسی محبت اور ایمان کے سائے میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، 13 رجب، جمعے کا مبارک دن۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد کے قدم خود بخود کعبہ شریف کی طرف اٹھے۔ وہ اللہ کے گھر کے پاس آئیں، اس دیوار کو چھوا جس پر صدیوں سے اللہ کے بندے ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتے آئے تھے۔ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور رو رو کر عرض کیا، اے اللہ میری مدد فرما اور اس بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کعبہ شریف کی دیوار میں ایک حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ فاطمہ بنت اسد اسی دراڑ سے کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور پھر دیوار جوں کی توں ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ باہر موجود لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے، سب جانتے تھے کہ ابھی ولادت کا وقت ہے، مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لوگوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دھکے دیے، زور لگایا، مل کر کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ تب ایک بزرگ بولے، یہ انسانی طاقت کا کام نہیں، یہ تو وہی کھولے گا جس نے بند کیا ہے۔ بھیڑ میں سے آوازیں اٹھنے لگی، لوگ ایک دوسرے سے سوالات پوچھ رہے تھے، لیکن اس پوری بھیڑ میں 2 چہرے ایسے تھے جن پر اضطراب نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ ایک تھے ابو طالب جنہوں نے پرسکون آواز میں کہا، گھبراؤ مت، میری بیوی اللہ کی حفاظت میں ہے، جب وہ چاہے گا خود باہر لائے گا۔ اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، صبر کرو، یہ میرے رب کی نشانی ہے، جو ہونے والا ہے وہ خیر کے ساتھ ہوگا۔ اور لوگ رک گئے، خاموش ہو گئے، ہر نگاہ کعبہ شریف کی دیوار پر جمی رہی۔ پھر اچانک اسی جگہ حرکت ہوئی۔ ابو طالب نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ، اندر جا کر دیکھیے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جو منظر سامنے تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک ننھا بچہ تھا، اور اس بچے کے چہرے سے ایسا نور پھیلا ہوا تھا کہ کعبہ شریف کا اندر جگمگا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن اسی لمحے محسوس ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں فکر ہے۔ آپ نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے اماں فاطمہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، خوشی بہت ہے مگر فکر یہ ہے، اس بچے نے جب سے آنکھ کھولی ہے نہ رویا ہے، نہ دودھ پیا ہے اور نہ آنکھیں کھولی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر انہوں نے اس ننھے بچے کو اپنی مبارک آغوش میں اٹھا لیا، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود ملی، اس بچے نے پہلے مسکرایا، پھر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو خوشی میں بدل گئے، چہرے پر سکون اتر آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اماں فاطمہ، یہ بچہ علی ہے، یہ دین کا مضبوط ستون بنے گا، حق اور انصاف کی آواز بن کر اٹھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ننھے بچے کو گود میں لے کر کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی باہر کھڑے لوگوں کی نظریں اس بچے کے چہرے پر پڑیں، سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنے لگیں، دیکھو اس چہرے کا نور،
ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसी लम्हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ रुख किया और वकार के साथ फरमाया, ए लोगो, ये बच्चा अल्लाह की खास रहमत है और अल्लाह की मर्जी ये है कि इसका नाम अली रखा जाए। अली यानी वो बुलंदी जो इंसान को हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रखे। और फिर हर तरफ से सदाएं बुलंद हुई, या अली या अली। अबू तालिब आगे बढ़े, अपने बेटे को गोद में उठाया और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स मिला जिसके दिल में अभी ईमान की रोशनी नहीं उतरी थी। उसने तंजिया अंदाज में कहा, अबू तालिब, वो रस्म कब अदा करोगे जो हर नौ मौलूद के साथ की जाती है? अबू तालिब रुके, अपने नन्हे बेटे की तरफ देखा, फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर बोले, ये आम बच्चा नहीं है, ये काबा की आगोश में पैदा हुआ है। इसकी हर रस्म अल्लाह खुद मुकर्रर करेगा। और ये कहकर वो बेटे को सीने से लगाते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन वो शख्स यहाँ नहीं रुका। उसने मक्का के लोगों में ये बात फैला दी कि अबू तालिब के बच्चे की आजमाइश अभी बाकी है। इस जमाने में मक्का में एक रिवाज था, नौमौलूद बच्चे को आजमाइश में डाला जाता था ताकि उसकी ताकत और नसब साबित हो। शाम होते ही लोग जमा हो गए। नन्हे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के करीब एक सांप लाया गया। सबकी सांसें रुकी हुई थी और फिर जैसे ही सांप आगे बढ़ा, उस नन्हे बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में दूर फेंक दिया। भीड़ में सुकूत छा गया। फिर आवाजें उठी, ये क्या हुआ? इतना छोटा बच्चा और इतनी ताकत? उसी वक्त फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आगे बढ़, अपने बेटे को सीने से लगाया और लोगों से फरमाया, ए लोगो, अब तो तुम सब देख चुके हो, मेरा ये बेटा अल्लाह की खास हिफाजत में है। और उस दिन के बाद मक्के में कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जो ये कह सके कि ये कोई आम बच्चा है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये पैदाइश कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान था। काबा शरीफ ने जिस बच्चे के लिए अपनी दीवारें खोली, उसने पूरी जिंदगी उसी अल्लाह के दीन की दीवारें मजबूत की। जंगे बदर हो या अहद, जंगे खंदक हो या खैबर, हर मैदान में वो सबसे आगे थे। न किसी तलवार का खौफ, न किसी जालिम का डर, न किसी आजमाइश में पीछे हटने की आदत। यही वजह है कि उन्हें शेर खुदा कहा गया, अल्लाह का वो शेर जो हक के लिए डट जाए और जुल्म के सामने न झुके। आज भी उनकी जिंदगी हमें एक सबक देती है कि हक पर कायम रहो, इंसाफ से समझौता न करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह हमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के किरदार से सीखने और इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए आपका सबसे बड़ा सहारा है। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये नूर आगे फैल सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।